ذکر حق کی سچی لگن مل جاتی ہے، قلب کو اللہ 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 کی دھن مل جاتی ہے، اللہ کی دھن مل جاتی ہے، معصیت چھڑوا جاتی ہے، صحبت اللہ والوں کی اللہ سے ملوا جاتی ہے، صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی، اپنا رنگ دکھا جاتی ہے، صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی، اپنا رنگ دکھا جاتی ہے، صحبت اللہ والوں کی، اللہ سے ملوا جاتی ہے، صحبت اللہ والوں کی۔ معاف فرمائیں بھائی الحمدللہ ہم بہت دیر تک بیٹھے، اللہ ہمارے بیٹھنے سننے کو قبول فرمائے۔ حدیث شریف میں حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا ارشاد عالی، من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو اللہ کا لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ سب سے پہلے تو ہم ہمارے حضرت مولانا اویس صاحب، حضرت مولانا مفتی صفوان صاحب دامت برکاتہم کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں اتنے اچھے پروگرام کو دیکھنے کا اور اتنے اچھے پروگرام کو سننے کا اور سمجھنے کا ایک بہترین موقع نصیب فرمایا۔ اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرمائے، اور آنے والے جتنے بھی علماء کرام یہاں اسٹیج پر تشریف فرما ہے، کسی نہ کسی کی کوئی نہ کوئی مشغولی ضرور ہوتی ہے، پھر بھی بچوں کی محبت میں، علماء کی محبت میں اپنا وقت فارغ کر کے ہوئے ہمارے بڑے لوگ بھی بیٹھے ہوئے، اللہ سب کے بیٹھنے سننے کو قبول فرمائے۔ مجھے کوئی بیان نہیں کرنا، لیکن ایک مختصر بات کہنی ہے۔ آج اس مجلس میں جن بچوں کو انعام ملا، بچے ضرور خوش ہوئے ہوں گے، لیکن ان سے زیادہ خوش ان کے ماں باپ ہوئے ہوں گے، اس لیے کہ جس مجلس میں اپنے بچے کا نام لیا جائے، ظاہر بات ہے استاد اور ماں باپ ہی کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ میرا بچہ یا میرے پاس پڑھنے والا بچہ مجھ سے بھی زیادہ آگے بڑھ جائے، ورنہ دنیا کا کوئی انسان یہ نہیں چاہتا ہے کہ میرا دوسرا مجھ سے آگے بڑھے، بلکہ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ میں آگے بڑھوں دوسرا پیچھے رہ جاوے۔ لیکن ماں باپ کی یہ تمنا ہوتی ہے اور پڑھانے والے استاد کی یہ تمنا ہوتی ہے۔ تو میری ایک شارٹ نصیحت کو آپ یاد رکھیں، اگر آپ اپنے بچوں کو سکسیسفل اور کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں، اپنے بچوں کو ایک بلند مقام اور مرتبے تک پہنچانا چاہتے ہیں، تو جیسے دل میں ہمارے دل میں علم کی اہمیت ہے، کتابوں کی اہمیت ہے، قرآن کریم کی اہمیت ہے، اسی طریقے سے ہمارے دل میں علم والوں کی بھی اہمیت ہونی چاہیے۔ اصل علم استاد کے پاس سے نہیں بلکہ اللہ کے خزانے سے ملتا ہے۔ اللہ جسے چاہے علم کی دولت سے ملامل فرما دیتے ہیں، جسے چاہے علم سے محروم کر دیتے ہیں۔ اور یاد رکھو، اگر کوئی آدمی اپنے بچے کو پاورفل عالم بنانا چاہتا ہے، پاورفل مفتی بنانا چاہتا ہے، پاورفل حافظ بنانا چاہتا ہے، پاورفل دین کا داعی بنانا چاہتا ہے، اور اس کے دل میں علم والوں کی ناقدری ہے، میرا یہ عقیدہ ہے کہ میں اپنے بچے کو کسی استاد کے پاس پڑھنے بھیجوں، اور اس استاد کے بارے میں میرے دل میں ذرا سی بھی کھوٹ ہو، میرا بچہ 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 50 سال بھی اس استاد کے پاس پڑھنے جاوے، اسے کچھ حاصل نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے کہ علم والوں کی قدر کرنے سے ملتا ہے۔ تو آج طے کریں گے انشاءاللہ کہ ہمارے دل میں علم کا بھی احترام ہوگا، علم والوں کا بھی احترام ہوگا۔ جیسے حضرت مولانا نے کہا کہ مدرسے میں وقت پر پابندی سے بھیجنا، لیکن میں آخری ایک بات کہتا ہوں، بچوں پر لباس کا بھی بہت اثر ہوتا ہے۔ آج ہمارے ماں باپ کا ایک نظریہ یہ ہے،
جس لباس کو پہنایا بس اسی لباس کے ساتھ بچوں کو مدرسے میں بھیجا. جیسے بچوں کو کپڑے پہناؤ گے ویسے ہی کپڑوں کے اثرات منتقل ہوں گے. اب بہت سے بچے خوش ہوئے ہوں گے جن کو دونوں جانب سے انعام کا بینیفٹ ہوا ہے. بس اللہ سے دل سے دعا کر لو اللہ ان کے ماں باپ کو بھی ہمیشہ خوش رکھیں, ان کو بھی ہمیشہ خوش رکھیں. اور ماں باپ سے بھی یہ درخواست ہے ہمیشہ اپنے بچوں کے لیے دعائیں کرتے رہو. اللہ میرے اپنے بچے کو اسکول تو بھیجا ہے, میرے بچے کو مدرسے تو بھیجا ہے, بطور سبب مدرسے بھیجا ہے, بطور سبب اسکول بھیجا ہے. اصل علم تیرے خزانے سے ملتا ہے, تو اپنے خزانے سے اسے علم نافع نصیب فرما دینا. اور حقیقت یہ ہے کہ ماں باپ کی دعائیں بہت بڑی کام آ جاتی ہیں. میں نے پوری زندگی الحمدللہ میرے 2009 سے لے کر ابھی تک 2024 تک بیان کرنے میں, تقریر کرنے میں الحمدللہ پوری زندگی گزر گئی. آج تک میں نے اپنے بیان میں اللہ کے قرآن اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے علاوہ تیسری کوئی بات نہیں کی. لیکن آج آپ کو اپنا ایک تجربہ چھوٹا سا سنا دوں. میں جب عربی اول میں پڑھتا تھا, اس وقت میرے دادی مرحومہ زندہ تھے. اور وہ میرے دادی, چونکہ میرے ابا کے دادی تو یہاں جناڈیسا کے تھے, میرے ابا کے دادی کا تذکرہ الحمدللہ حضرت مولانا نذیر میاں صاحب کی جو سوانح لکھی اس میں بھی تذکرہ موجود ہیں. لیکن میرے دادی اس وقت میرے چچا نے, صحیح چچا نے ایک ایکٹیوا خریدا. اس وقت چھوٹے بچے تھے تو ایکٹیوا چلانے میں مزہ بھی بڑا آتا تھا اور لے کے بھاگ جاتے تھے. تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ میں نے اپنے چچا کی ایکٹیوا کو لے کے میں چلا گیا, اور میرے چچا کو کسی کام سے جانا تھا. تو میرے چچا نے بطور شفقت کے مجھے کہا کہ بھائی مجھے ضرورت تھی اور تو گاڑی لے کے چلا گیا. اور یہ بات میری دادی نے سنی تو میری دادی نے صرف اتنا جملہ بطور جذبات میں کہا کہ تو اس کی ایکٹیوا کے پیچھے کیا پڑا ہوا ہے, اللہ تجھے بڑی بڑی گاڑیوں کے سفر کروائے گا. اور الحمدللہ مجھے وہاں تک بولنے کا کوئی سلیقہ نہیں تھا, لیکن یہ دادی کی دعا ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے اللہ نے بولنے کا سلیقہ, سمجھانے کا سلیقہ نصیب فرمایا. تو میں ہمیشہ ماں باپ سے کہتا رہتا ہوں جتنا تم اپنے بچوں پر محنت کرتے ہو اتنی دعائیں بھی دیتے رہو. ماں باپ کی دعائیں بچوں پر بہت رنگ لاتی ہیں. بس اللہ سے دل سے دعا کر لو اللہ ہمارے اس پروگرام کو قبول فرمائے, جتنی خیر اس میں پھیلی ہے عالم میں خیر پھیلنے کا ذریعہ بنائے, اور جتنی شر اگر آ گئی ہیں اللہ ان کے شر سے ہماری اور پورے عالم کی حفاظت فرمائے. اللہ ہم سب کے لیے عمل کرنا آسان فرمائے. مختصر دعا کرتے ہیں, درود شریف پڑھ لیں. اللہم لک الحمد کما انت اہلو فصلی وسلم علی سیدنا محمد کما انت اہلو وفل بنا ما انت اہلو فإنک اہل التقوی و اہل المغفرہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہ ہم سب کے ساتھ کرم کا, رحم کا, عافیت کا معاملہ فرما دے. بہت گنہگار ہیں, بہت خطا کار ہیں. چھوٹے چھوٹے معصوم بچے بیٹھے ہوئے ہیں جن کا کوئی گناہ نہیں ہے, جن کی کوئی نافرمانی نہیں ہے, جنہوں نے تجھے ناراض کرنے والا کوئی کام نہیں کیا ہے. فرشتے ان کی حفاظت میں رہتے ہیں. مولا ہمارے پاس کوئی ایسا عمل نہیں, ہمارے پاس ایسا کوئی تجھے پیش کرنے کے لائق کوئی کام نہیں کہ تجھے پیش کرے اور تجھ سے مغفرت کی بھیک مانگے. مولا یہ معصوم بچوں کا واسطہ دیتے ہیں, ان کے صدقے ہم سب کی مغفرت فرما دے, ان کے صدقے ہم سب کی مغفرت فرما دے. انہوں نے اللہ کا قرآن پڑھا, اللہ کے نبی کی حدیثیں پڑھی اور اللہ کے دین کو سمجھانے کی معصوم زبانوں سے کوشش کی ہے. حقیقت میں یہ کوششیں تجھے ضرور پسند آئی ہوگی. ہم تو اس سے بڑی قوی امید رکھتے ہیں. مولا ان معصوم بچوں کی کوششوں کے صدقے ہم ناپاکوں کے دل کو پاک اور صاف فرما دے, ہمیں ایک بنا دے, نیک بنا دے, ہماری دنیا بھی بہتر سے بہتر بنا دے, آخرت بھی بہتر سے بہتر بنا دے. مرنے سے پہلے موت کا استئذان نصیب فرما دے, مرنے سے پہلے موت کا استئذان نصیب فرما دے. یہ استئذان نصیب فرما دے کہ اچھا برا ہمیشہ مرنے کے بعد تو رہتا ہی رہتا ہے, دنیا میں بھی اچھے برے کی سزا بھگتنی پڑتی ہے. مولا دل بہت سخت ہو گئے ہیں, دلوں سے ہمدردی نکل گئی, دلوں سے کسی کے بارے میں درد نکل گیا, دلوں میں کسی کے بارے میں تڑپنا نکل گیا, بہت دل سخت ہو گئے ہیں. مولا ہم اپنے مطلب کی زندگی گزارتے ہیں, جیسا ہمارا مطلب ویسی زندگی گزارتے ہیں. انسانیت آہستہ آہستہ ہمارے دلوں سے ختم ہوتی چلی جا رہی ہے. مولا انسانیت کو زندہ فرما دے, انسانیت کو زندہ فرما دے, انسانیت کو زندہ فرما دے, ایک بنا دے, نیک بنا دے. آپس میں محبت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما دے. نفرت والی زندگی سے مولا کریم ہم سب کی حفاظت فرما دے.
مولا کریم ایمان کامل ایمان صادق نصیب فرما دے، موت تک ایمان پر جمع رہنے کی توفیق نصیب فرما دے، نمازوں کا اہتمام کرنے والا بنا دے، جہالت والی زندگی سے حفاظت فرما کر تیرے علم کی نور والی زندگی نصیب فرما دے، غفلت والی زندگی سے حفاظت فرما کر آخرت کے دھیان والی، آخرت کے استعدار والی زندگی نصیب فرما دے۔ مولا کریم مانگنا تو نہیں آتا لیکن تجھے دینا ضرور آتا ہے۔ مولا یہاں بڑے بوڑھے بھی بیٹھے ہیں، بہت سی عورتیں بھی بیٹھی ہیں، پتہ نہیں کس کا عمل تجھے پسند ہوگا، سفید داڑھی والے بیٹھے ہیں، معصوم معصوم بچے بیٹھے ہیں، علماء کی جماعت بیٹھی ہے، حفاظ کی جماعت بیٹھی ہے، کوئی نہ کوئی تیرے نزدیک مقبول تو ضرور ہوگا، کوئی نہ کوئی تجھے پسند تو ضرور ہوگا۔ تو اپنے گنہگار بندوں سے محبت کرتا ہے، تو اپنے نافرمان بندوں سے محبت کرتا ہے، پوری زندگی گناہوں میں گزارنے والے کو تو کبھی نفرت سے نہیں دیکھتا ہے، پوری زندگی نافرمانی میں گزارنے والے کو تو کبھی بھوکا نہیں رکھتا ہے۔ مولا جس کے سینے میں تیرا قرآن ہے، جس کے سینے میں تیرے نبی کی حدیثیں ہیں، تو کیوں ان سے محبت نہیں کرے گا؟ تو کیسے انہیں بھوکا رکھے گا؟ جن کے دلوں میں تیرا قرآن، تیرے نبی کی حدیثیں اور تیرے نبی نے جنہیں اپنا وارث کہا ہو، مولا ان علماء کی صدقے ہم تو اس سے مغفرت کی بھیک مانگتے ہیں، تو ہم سب کو معاف فرما دے۔ مانگنا نہیں آتا ہے، جو مانگا وہ بھی عطا فرما دے، مانگنے سے رہ گیا بغیر مانگے ہماری ضرورتوں کو ہم سے بہتر تو ہی جاننے والا ہے، اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو نصیب فرما دے۔ ہمارے معصوم بچوں نے جیسے مدرسے میں پڑھنے میں محنت حاصل کی ہے، یہ دنیا میں انعام تو ان کی ایک ہمت بڑھانے کے لیے، اصل تو آخرت کا امتحان ہے۔ مولا ہمیں آخرت کے امتحان میں ضرور کھڑا ہونا ہے، وہاں ہمیں ہمارا رزلٹ دیا جائے گا، سیدھے ہاتھ میں ملے گا جنتی ہوں گے، الٹے ہاتھ میں ملے گا جہنمی ہوں گے، اور پیٹھ کے پیچھے ملے گا تو نشانی یہ ہوگی کہ دین کے کام میں روڑے ڈالنے والے ہوں گے۔ مولا ہمیں دین کے کام میں روڑے ڈالنے سے بچا لینا، اور ہمارا نامہ عمل ہمیں سیدھے ہاتھ میں نصیب فرما دینا، جنتی بنا دینا، مرنے کے بعد کی تمام منزلوں کو آسان فرما دینا۔ مولا ہم رات بہت دیر ہو گئی ہے، تھک چکے ہیں، نہیں مانگ سکتے ہیں، الفاظ بھی ہمارے پاس نہیں ہے، کہاں سے لائے؟ دل تو جانتا ہے، کیفیت تو جانتا ہے۔ مولا نمازوں کا اہتمام کرنے والا بنا، جہالت والی زندگی سے حفاظت فرما کر علم کی نور والی زندگی نصیب فرما۔ اور یہ معصوم بچوں کی مجلس میں ہم فلسطین کے مسلمانوں کو کیسے بھول سکتے ہیں؟ مولا یہ معصوم بچوں کا صدقہ ہم تجھے دیتے ہیں، ان کا واسطہ تجھے دیتے ہیں، اللہ انہیں عافیت والی زندگی نصیب فرما دے، ان کے معصوم بچوں کو راحت، ان کے گھر کے مردوں کو، گھر کی عورتوں کو، جوانوں کو، بوڑھوں کو، اللہ سب کو راحت نصیب فرما دے۔ بیمار ہیں وہ اپنی بیماری کا علاج نہیں کر سکتے ہیں، مولا ان کے لیے عافیت کا معاملہ فرما دے۔ تو کسی ڈاکٹر کا محتاج نہیں ہے، تو کسی علاج والے کا محتاج نہیں ہے، شفا تو اپنے فضل و کرم سے دے سکتا ہے۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تو نے آگ سے بچا لیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو تو نے چھری سے بچا لیا، حضرت یونس علیہ السلام کو تو نے مچھلی کے پیٹ سے بچا لیا، مولا تیرے لیے کیا مشکل ہے؟ مولا تجھ سے بھیک مانگتے ہیں، دنیا میں بسنے والے تمام مسلمانوں کو عافیت والی زندگی نصیب فرما دے، ہمارا ہر آنے والا دن جانے والے دنوں سے اچھا بنا دے، آنے والے دن جو ہم پر آنے والے ہیں مولا خیر کے فضل فرما دے، ہمیں ایسی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ اعمالکم جیسے ہمارے اعمال ہیں مولا ویسے ہی اللہ تو ہم پر فیصلے فرما دے۔ اگر تو ہمارے اعمال دیکھے گا تو ہم مولا کریم زمین پر زندہ رہنے کے قابل نہیں رہے ہیں، تیری زمین کو گناہوں سے بھر کر ناپاک کر دیا ہے، لیکن مولا پاک فرما دے، ہمیں پاک فرما دے، ہمیں پاک فرما دے، اور ہم پر حکومت کرنے والے بھی ایسے ہی عطا فرما دے جن کے دلوں میں رحم ہو، جن کے دلوں میں ہمدردی ہو، جن کے دلوں میں اسلام اور ایمان کے بارے میں محبتیں ہو، جن کے دلوں میں اسلام اور ایمان کی کوئی نفرتیں نہ ہو۔ مولا ایسے دین ہمیں دیکھنا نصیب فرما دے، اور خصوصی ہمیں بھی دین کا مددگار بنا دے، ہمارے ماں باپ کی عمروں میں برکت نصیب فرما دے۔ ماں باپ بہت بڑی نعمت ہے، ماں باپ سے بڑھ کر کوئی نہیں ہو سکتا۔ یہ پروگرام بھی ہوا ہے، جن بچوں نے، جن اساتذہ نے کیا ہے، حقیقت یہ ہے ان کے ماں باپ کی دعائیں ہیں، یہ محنت کرتے رہے ہیں، یہ کوشش کرتے رہے ہیں، لیکن ان کے ماں باپ اللہ کے سامنے روتے رہے ہیں، اللہ میرا بیٹا فلانی کوشش میں لگا ہوا ہے تو اسے کامیابی نصیب فرما دینا، اللہ میرا بیٹا فلانی کوشش میں لگا ہوا ہے تو اسے کامیابی نصیب فرما دینا۔ مولا حقیقت یہ ہے جتنے بھی ہم آگے بڑھتے ہیں ہمارے ماں باپ کی دعائیں ہمیں آگے لے جاتی ہیں، ہمیں اپنے ماں باپ کی قدردانی کی توفیق نصیب فرما دے۔ ہمارا دنیا میں کوئی خیر خواہ نہیں ہو سکتا ہے سوائے ہمارے ماں باپ کے، اس لیے کوئی بھی کام ہو سب سے پہلا ہمارا مشیر
ہمارے ماں باپ ہی ہو سکتے ہیں۔ انہی کے مشورے سے ہم چلے، انہی کی صلاح پر چلے، مولا ہمیں ایسی عافیت والی اور ایسی اطاعت والی زندگی نصیب فرما دے۔ امت میں جتنے بیمار ہیں تمام کو شفاء کاملہ عاجلہ دائمہ نصیب فرما دے، جتنے پریشان ہیں ہر ایک کی پریشانیوں کو عافیت کے ساتھ دور فرما دے، جو مانگا وہ بھی عطا فرما دے، مانگنے سے رہ گیا بغیر مانگے اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو نصیب فرما دے۔ ہمارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر کی لائن کی دعائیں مانگی ہے اس میں ہمارا اور پوری امت کا حصہ نصیب فرما دے۔ جن جن شرور سے پناہ مانگی ہے ان سے ہماری پوری امت کی مکمل حفاظت فرما دے۔ مختصر سے دعاؤں کو حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں تو اپنے دربار میں شائن شان قبول فرما لے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔